بندش اثرات جادو کا مسئلہ اس وجہ سے رشتے میں بندش کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. ادھر رشتہ ہو گیا رکاوٹ کی وجہ سے بات آگے بڑھ نہیں رہی. آپ دعا فرما دیں خیر کے ساتھ شادی ہو جائے. والدہ کی ذہنی طبیعت بہت خراب ہے, غصہ کرتی رہتی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیں. دل سے دعا جی. لیکن بندش نہیں ہے. خواتین کی جو آج کل شادیاں نہیں ہو رہی, میں چیخ کے تھک گیا, یہ بندش نہیں ہے. کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ بندش کرا کے عورت کی شادی رکوا دے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ دیکھو 50 روٹیاں ہیں, کھانے والے بندے کتنے ہیں؟ 100 ہیں. اب ایک روٹی 50 بندوں میں ڈیوائڈ کرو گے تو 50 کو باقیوں کو ملے گی. اب باقیوں کو مل نہیں رہی, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بندش لگا دی ہے, ہمارے حصے میں روٹی آئی نہیں. روٹی ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ تو جو نکاح کرنے والے بندے وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں, اور نکاح کرنے کی چاہت رکھنے والی عورتیں ہول سیل کے حساب سے ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. میں آبادی کا ریشو نہیں بتا رہا, نکاح کرنے والے اور نکاح کے لائق مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب تھوڑے ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی؟ بندہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا حل یہی ہے کہ 50 روٹیوں کو شیئرنگ پہ دے دیا جائے, 2 بندے ایک روٹی میں کیا ہو جائیں؟ شریک. تو روٹی کی مثال آدمی کی ہے, تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا تو بتا رہا ہوں بھائی, میں کیا کروں یار. کل بھی کسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کر آگے رشتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہے. شادی شدہ بندے کا رشتہ چاہیے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں, اپنا نہیں کسی اور کا, کہ وہ ایسے ہے میرڈ ہے دوسری کرنا چاہتا ہے تو دوسری پہ دے دو. شیئرنگ پہ ہی میاں ملے گا بھائی, آپ کو 1/4 ملے گا, 1/3 ملے گا, اور آدھا ملے گا, ہاف ملے گا. پورا میاں اس زمانے میں ملنا ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل بہت. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شیئرنگ پہ بندے ہیں لیکن وہ بندے تیار نہیں ہے شیئرنگ کے لیے, روٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دونوں طرف مسائل ہیں. تو یہ بندش جادو وادو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو 2-3 شادیوں کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ نجم صاحب اور عزیز الرحمان کی صحت اور حالات کی درستگی کی دعا فرمائیں. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے, حالات بھی فرمائے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے جلدی سے پوچھیں. ہاں موبائل پہ نوٹ کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. ویسے موبائل مجھے دکھا دیا آپ نے, ویسے کراچی میں یوں لے کے گئے نا تو موبائل بھی جائے گا, آپ بھی جائیں گے. نکاح کے لیے جہاں پیغام بھیجا وہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لڑکی والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نظر نیاز کو نہیں مانتے نہ ہی کرتے ہیں, اور نکاح کے لیے اپنے کسی پیر حضرت سے مشورہ اور استخارہ کریں گے. آپ اس پیر کو جا کے پٹھا لیں پہلے سے, بہترین طریقہ ہوتا ہے. بریلوی حضرات استخاروں کو بہت مانتے ہیں, حالانکہ استخارے میں نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جا کے اس پیر کو پٹھا لیں, بولے تو استخارہ نکال دے, ڈن ہے, ڈن ہے یہ. اس کے علاوہ ورنہ وہ اوٹ پٹانگ کچھ بھی استخارہ نکل. سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے بریلوی استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے کہ یہاں کرو یا نہ. استخارہ تو ایک دعا ہے, بس وہ دعا ہے, جو ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. یہ بند ہو گیا آپ کو بھائی, بس سوال ہو گیا نا. تو جا کے نا وہ کرنا جا کے نا, ہاں نکاح میں پڑھا دوں گا آپ کا انشاءاللہ. میرا اپنا بھی گرین چینل میں ایک نکاح ہوا, ان کا بھی استخارہ نہیں نکل رہا تھا. ہاں فائل فیس ویلیو پہ تو بک سکتی ہے. فیس ویلیو کا مطلب جتنے کی فائل خریدی ہے بغیر پروفٹ کے آگے بیچ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ طلاق نہیں ہے, طلاق کی دھمکی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دے دیا کریں. میں تیرا منہ توڑ دوں گا یوں بول دیا کریں, میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا, اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں, اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے. ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے, تو وہ ہو جائے گی کٹنگ. اور وہ ساری جو ہے نا وہ ایو کلینک میں ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. لیکن طلاق میں شریعت نے ریورس گیئر نہیں رکھا. وہ دے دی تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے مفتی ہیں جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حالانکہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی. وہ اور کوئی سوال تو دھمکی نا, خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں, یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں, 2 پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے, اس میں بیچ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت,
ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے خلاف سنت ہے, زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھے, پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا دے. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ, شرعی حصہ دیکھو, شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا, کہ تم عورت کا مال کھا لو, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے, تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال دیں. تو بہنوں کی, بیوی کی, بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس, بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا, تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی دو قسمیں, ایک ہوتا ہے جو پٹتا ہے, چپل چوری کرتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے, یہ کم درجے کا چور ہے. ایک ہوتا ہے جو بہن کو وراثت دی, اس کی بڑا درجے کا چور ہے, لیکن اس کو یہ بدنام ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا نہیں آپ کر لیں. ہاں ہاں جی ہاں یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں, میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کا کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں, گٹکے پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے, مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روز مرہ کے خرچے. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بس 3-4 منٹ اور لیں گے پھر چھٹی. خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہے پرچہ بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ. جی لمسم بیس پہ اندازے سے تھوڑا زیادہ دے دیں. سود پر آپ نے اتنا بتایا, اسلامک بینکنگ کے بارے میں. اسلامک بینکنگ جائز ہے, اس میں سود نہیں ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سود ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے, ایسا نہیں ہے. بالکل 6 عقود ہیں جو اسلامی عقود ہیں, ان پر اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں گانے وانے سے ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے, تو موسیقی اور یہ گانے بجانے کو کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس میں تو اتنا فائدہ, اتنا مزہ آتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں, اس میں کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, تھرک رہے ہیں, مٹک رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. دیکھو اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ اسلام آپ کو وہ لذت جو نیچرل نہیں ہے نا, جو نیچرل نہیں ہے اس سے روکتا ہے. آپ اب اس کی مثال ایسے ہے, جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں نا, ان کو پھر یہ چاہیے, پھر وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتے, وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پھر جو موسیقی کے رسیالے ہیں نا, اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ رشتے دار جرمنی میں نا, تو انہوں نے پنجاب کے کسی کوئی ویڈیو دکھائی کہ لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا, تو گورے نے کہا یہ انہوں نے سب نے پی لی ہے. انہوں نے کہا نہیں پیتے پیتے نہیں ہم لوگ, بس ویسے ہی ناچ رہے ہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو, اس سے کہنا کہ یہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, یہ بغیر پی کے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھ کے خوش ہیں, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہے وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا, آپ کو اس کی لت پڑتی ہے, پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی. آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا,
تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, وہاں ٹیوشن ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلے, تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے, چھوڑ دو. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے, وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے. وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانوں بجانوں کی موسیقی ہوتی ہے. جی ہاں وہ صحیح ہے یار. ابھی لوگ نائٹ کلبوں میں جا کے کلابازیاں کھا رہے ہیں اور آپ نشید پہ پابندی لگا رہے ہو. کچھ زمانے کے حالات سے بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے نا. آپ مندر گئے تھے کچھ مہینے پہلے تو میرا دوست ہے ہری پگڑی والا دوست ہے, اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے مندر جانا. یہ بھی سوال کلپ بھی آیا میرے خلاف کوئی کہ دیکھو مندر گئے ہیں تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. عبادت کے لیے مندر جانا جائز نہیں ہے, دیکھنے کے لیے مندر جانا جائز ہے. اور جب کوئی بہت بڑا میسج دینا ہو تو واجب ہے. انڈیا میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو میں جب مندر گیا میں نے بتایا کہ یہاں ہندو کتنے محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہیں. یہ میسج میرا انڈیا گیا ہے, اتنے لوگوں کے شکریہ موصول ہوئے ہیں کہ اتنا اچھا میسج گیا ہے. ہندوؤں نے ریئیکشن کیا اس کے اوپر کہ یار اچھا اتنے آزاد ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں مندر ہے ہی نہیں. ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہندوؤں کو کس قدر مذہبی آزادی ہے. تو ایک بڑا بہترین میسج گیا, اور اسی وقت کی ضرورت تھی یہ میسج جانا, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ ہو, وہاں ان کو آزادی ملے گی یار. اور صرف پٹھانوں کے بیچ میں ہندوؤں کا مندر, پٹھان تو اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اتنے غیرت مند پٹھان, ان کے بیچ میں مندر ہے اور وہ محفوظ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کوئی یہ نہیں کہ لبرل لوگوں کا معاشرہ ہے. تو اتنے لوگ وہاں ہندو بڑے مزے سے مندر میں جا رہے ہیں, تو مسلمانوں کو ہم نے میسج اس میں دیا ہے کہ ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے بارے میں آزاد چھوڑیں. یہ میسج تو اور کیسے دے, یہ میسج یہ اسی طریقے سے دینا ممکن. میں کوئی عبادت کرنے تھوڑی گیا تھا وہاں پہ. جی ہاں نہیں جائز نہیں ہے. جب تک شیئر آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہو جاتا نا, اس وقت تک قبضے کا تصور. آپ نے شیئر خریدا تو شیئر جب آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا, آپ کے نام ہوگا, اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ کے پروفٹ کما سکتے ہو. جی نہیں وہ جائز نہیں ہے. نہیں ہاں فیس ویلیو پہ آپ بیچ سکتے ہیں بغیر پروفٹ کے, بغیر جتنے کا شیئر خریدا اتنے کا بیچ سکتے ہیں بغیر قبضے کے, کیونکہ وہ بیچنا دستبرداری کہلائے گا کہ آپ اس سودے سے دستبردار ہو رہے ہیں. پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. جب دو ہی ہوں گے تو اس ایک ہی کو مولوی بنا دیا تو کیا کرے گا وہ؟ 4 6 8 10 15 20 25 30 ہوں تو 2 4 کو مولوی بنا دیا, 2 4 کو فوج میں بیچ دیا, 2 4 کو عدلیہ میں بیچ دیا, 2 4 ٹماٹر بکوا لی, پھر سارے کام ہو جائیں گے. اسپیڈ تھوڑی سی بڑھانے کی ضرورت ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بس آخری سوال لے لیتے ہیں ان کا. وعلیکم السلام. ہے بھائی ابے بھائی, خواتین کی ولادت کے بعد جب بلیڈنگ ہوتی ہے, نفاس کا خون آتا ہے, تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم عورتیں اپنی ماں کے گھر گزاریں یا شوہر کے گھر, وہ جہاں مرضی گزاریں, آپس کی انڈرسٹینڈنگ, کوئی عدت کے احکام اس میں نہیں آتے. بھاگ کے لڑکا تھوڑی بھاگ کے شادی کرتا ہے. لڑکی کو بھگا کے شادی نہیں کرو بھائی, کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی. جب ہم بیٹیوں کو پتا چلے گا ہماری اماں کی ایسے شادی ہوئی تھی, گھر سے بھاگی تھی, تو کہے کہ بہترین آپشن ابا نے ہمارے لیے راستے کھول دیے, ہم بھی بھاگے. پھر آپ روکو گے کیسے اس کو؟ کوئی بات نہیں, اندازے سے کر لیں. دولہا دلہن کی انٹری پر اسماء الحسنہ چلانا جائز ہے؟ جائز ہے. اچھی بات ہے, اسماء الحسنہ چلا رہے ہیں یار. کہاں انٹری ہو رہی ہے دولہا دلہن؟ ہال میں. تو دولہا دلہن کی انٹری تھوڑی ہوتی ہے ولیمے میں, ولیمے میں ہوتی ہے نا. پہلے تو نکاح ہی نہیں ہوا تو وہ تو الگ الگ بیٹھتے ہوں گے نا, یہ ساتھ ہی بیٹھ رہے ہو. بغیرتی پھیل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یار, بغیرتی پھیل رہی ہے.
دیکھو ایک انگریز عورت نے لکھا ہے, انگریز عیسائی عورت نے, اس نے کہا ہماری سوسائٹی میں جو بربادی آئی ہے نا, ہمارے پادریوں نے منگیتر کو منگیتر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی, اسلام میں حرام ہے یہ, جب تک منگیتر ہے 100% اجنبی ہے آپ کے لیے. تو اس نے کہا اس کی لمٹ کو کراس کرتے کرتے پھر زنا شروع ہو گیا, پھر لوگوں نے شادی کرنا چھوڑ دی, کیونکہ مرد کو جب فری میں مل گئی اسے کہا یار شادی کی ٹینشن کیوں لو. یہ عیسائی عورت نے لکھی ہے یہ بات. اس نے کہا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علماء نے چینجنگ نہیں کی, انہوں نے لکھا کہ بھائی جب منگیتر ہے تو نکاح کے بغیر بالکل وہ اجنبی ہے آپ کے لیے, تو کیوں اسلامی احکام کو توڑ موڑ کر رہے ہو. دولہا دلہن جب تک نکاح نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے, وہ الگ الگ بیٹھے ہیں. وہی دھجیاں نہ اڑاؤ جو گوروں نے اڑا کے پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا. آخری سوال, بس جواب دے دیں تھوڑا بہت جو سمجھ میں آئے اس کو. ہاں نشے تو سارے حرام ہیں میرے پاس, سگریٹ وغیرہ یہ نشہ نہیں ہے. نشہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پینے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جائے, تو سگریٹ پینے کے بعد تو سیٹ ہو جاتا ہے دماغ. سگریٹ کے غلط ہونے کی وجہ نشہ نہیں ہے, صحت کا نقصان دہ ہونا, صحت کے لیے نقصان دہ, اس لیے وہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. کیا بول رہا بھائی؟ کرپٹو کرنسی کے اطمینان نہیں ہے ہمیں اس کے جائز ہونے پر, بڑے مسائل ہیں. ہوائی چیز ہے وہ, ہوائی کسی بھی وقت سافٹ ویئر ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا تو بیٹھ جاؤ گے. میرے شوہر بینک میں اور اسلامی نہیں ہے, کیا میں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہی ہوں؟ حالانکہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ بینک, جانتے ہیں بینک کی نوکری حرام ہے اور کوئی دوسری جاب بھی نہیں مل رہی. دیکھو شوہر کے لیے سودی بینک میں جاب کرنا حرام ہے, اور وہ اپنے بچوں کو بیوی کو حرام ہی کھلا رہے ہیں. اگر سودی بینک میں ایسی جاب ہے جس میں سود میں کسی طرح سے انوالومنٹ ہے, ایک ہے سودی بینک میں چوکیدار ہیں, وہ تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو پیسوں کی حفاظت کرنے والا کام ہے. تو لیکن عورت کے لیے شوہر کی آمدن سے لینا جائز ہے. وہ تو حرام کھلانے کا گناہ ہوگا, مگر عورت کو حرام کھانے کا گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہے تو وہ ڈیپینڈ کیا کس کی آمدن پر, شوہر کی آمدن پر. اور بچے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو, ان کا ذمہ داری باپ پر ہے. تو اب اگر باپ ان کو سودی آمدن سے کھلا رہا ہے, بیوی کو بھی بچوں کو بھی, تو بیوی بچوں کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا اس سے, لیکن شوہر گناہگار ہوگا کہ حلال کما کے کیوں نہیں کھلا رہا. سمجھتے ہو؟ البتہ جو بالغ بیٹے ہیں ان کے لیے پھر ابا کی آمدن سے کھانا جائز نہیں. نہیں حکم تو مارنے پیٹنے کا ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں مارے پیٹنے, اور بگڑ جاتا ہے.